تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے۔ اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان پر اللہ کی حکومت قائم کی، اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، آپ خلیفہ بن جائیں، آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر میں، اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر طے کر لیجئے سورہ حدید کی آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ہے پہلی خلافت، اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنی معاشرت اسلامی بناؤ، اپنے معاش کو اسلامی بناؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسم و جان کی توانائیاں ہوں، صلاحیتیں ہوں، قوتیں ہوں، مال ہو، اولاد ہو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ ہے انفرادی خلافت۔ جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے، اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے گی۔ آرزویں کرتے رہیے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا، انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صرف کر کے اور محنت کر کے قربانیاں دے کر کرنا ہوگا۔ یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا، دعائیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو دعا منہ پر دے ماری جائے۔ لہذا اگر کام کرنا ہے، تیسری بات، محض دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور وعظ سے نہیں ہوگا۔ اگر محض دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے۔ آپ سے زیادہ رؤوف اور رحیم کون ہوگا؟ لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، توا پر ہاتھ پھکنی چمٹا بھی بنا لیتے ہو، لیکن اصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے، اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرے۔ اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت قائم ہے۔ تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے، سب سے بڑا صدمہ وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت، ساری توانائیاں ضائع کر دی، کچھ حاصل نہیں ہوا، گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے، کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں، کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، میں نے بھی 2 مہینے مزہ چکھا اس لیے جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے، ورنہ کیسے اندازہ ہو؟ وی آئی پی علیحدہ اتر رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی آپ کے بالکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، سیڑھی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے، یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا، ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سے ولیمے کرنا، ان کے سے ٹھاٹ، ظاہر بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے، ویسے ہی کرنے پڑیں گے، پھر لاکھوں کروڑوں آپ بھی خرچ کریں گے۔ یہ ساری لعنتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر، یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے۔ میں بڑے صدمے سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں